آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اعتکاف مسنون کا مبارک عمل عافیت اور سلامتی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف ہے، اور بہت کم وقت اس سال کے ماہ مبارک میں رہ گیا ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے ایسی فطرت دی ہے کہ یہ اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا، یہ ایک ماحول کے ساتھ، انسیت کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، محبت کرنے والوں کے ساتھ زندگی گزار کے ہی خوش ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے ایک ضابطہ طے کر دیا ہے کہ اچھا ماحول اور اچھی صحبت انسان کو بنا دیتی ہے، اور برا ماحول اور بری صحبت انسان کو بگاڑ دیتی ہے۔ انسان کا بننا اچھوں کے ساتھ بیٹھنے سے ہے، انسان کا بگڑنا بروں کے ساتھ بیٹھنے سے ہے۔ اور یہ تو انسان ہے، اگر انسان کسی حیوان اور جانور کی صحبت بھی اختیار کر لے تو اگرچہ جانور الگ جنس ہے، حیوانات الگ جنس ہے، ہم انسان الگ جنس ہے، لیکن حیوانات کی صحبت میں رہنے کے بعد انسان پر ان حیوانات کا اثر پڑتا ہے، اس کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جو لوگ مختلف پیشوں میں، مختلف کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں، انداز میں، بات چیت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں اس طرف اشارہ بھی دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو گھوڑے پالنے والے لوگ ہیں ان کے اندر غرور اور تکبر آتا ہے۔ جو گھوڑے پالتا ہے، کیونکہ گھوڑا خود ایک ایسا زوراور جانور ہے، میدان جہاد کا آلہ جہاد ہے، اور اس نے چونکہ دشمن کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے، یہ تو ایک زور اور طاقت چاہتا ہے۔ تو جب انسان گھوڑے پالتا ہے، وہ مزاج اندر آ جاتا ہے۔ اور فرمایا جو اونٹ پالنے والے لوگ ہوتے ہیں، اونٹوں کے رکھوالے ہوتے ہیں، ان میں کینہ اور حسد آ جاتا ہے، اس لیے کہ اس جانور کے اندر کینہ ہے۔ تو جو اونٹ پالنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس جانور کے اندر بہت احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ بات بڑی مشہور ہے کہ سال میں ایک ایسا موسم آتا ہے کہ جس میں یہ اونٹ مجنون ہو جاتا، پاگل ہو جاتا ہے، اور یہ پھر یہ فرق بھی نہیں کرتا کہ یہ میرا مالک ہے یا غیر مالک ہے، اس کو جب موقع ملے یہ اس کو سر سے پکڑ لیتا ہے۔ اس لیے اونٹ پالنے والے اس موسم کو، اس موقع کو جانتے اور سمجھتے ہیں، لہذا جب وہ وقت آتا ہے تو کہتے ہیں یہ اپنے گھر والوں کو، خود کو اس سے کچھ وقت دور کر لیتے ہیں، پھر وہ وقت گزرتا ہے تو یہ تھوڑا مطمئن ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک جانور ہے۔ اور فرمایا جو بکریوں کے پالنے والے ہوتے ہیں ان میں عاجزی اور مسکنت ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، اس لیے کہ بکری خود مسکین جانور ہے، تواضع ہوتی ہے۔ اسی لیے جو ہم علماء سے سنتے ہیں نا کہ تمام انبیاء نے کون سا جانور چرایا ہے؟ بکریاں چرائی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم خود بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں اجیاد میں، مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے قریب علاقہ ہے اجیاد کا، آپ فرماتے تھے اجیاد میں تمہیں وہ جگہ اب بھی دکھا سکتا ہوں جہاں میں نے بچپن میں بکریاں چرائی۔ اور ایک موقع پر ایسا ہوا کہ ایک سفر سے واپسی ہو رہی تھی تو عرب کے اندر جھاڑیوں میں ایک خاص قسم کا پھل، چھوٹا سا ایک پھل لگتا ہے، جھاڑیوں میں لگتا ہے۔ تو واپسی میں صحابہ اکرام وہاں اترے اور
دیکھا تو وہ جھاڑیوں میں وہ پھل اگا ہوا تھا. تو سب جا کر جلدی جلدی اس کو توڑنے لگے تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا رک جاؤ. فرمایا یہ زرد رنگ والا نہ کھاؤ, یہ سیاہ رنگ والا کھا لو. صحابہ نے عرض کی کہ ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا جو سیاہ رنگ والا پھل ہے نا یہ پک کر تیار ہے, اس میں ذائقہ ہے, اور جو زرد رنگ والا ہے یہ ابھی بننے کے مرحلے میں آ رہا ہے, اس کو ابھی چھوڑ دو. تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ یہ تو یہ جنگل کا معاملہ ہے. آپ نے فرمایا جب بچپن میں ہم بکریاں چراتے تھے تو ہم دور تک نکل آتے تھے, تو اس وقت چراتے ہوئے ہمیں اندازہ ہوا کہ ان جھاڑیوں میں یہ جو پھل لگتا ہے اس میں مٹھاس اور عدم مٹھاس کا وقت اور رنگ اور کیفیت کیا ہوتی. دیکھیں اس بچپن کا وہ جو معاملہ ہوا وہ آپ کو بعد میں بھی یاد تھا. تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام چونکہ اپنی امت میں سب سے ارفع اور افضل لوگ ہوتے ہیں اور تمام صفات اللہ پاک جمع کر کے ان میں یکجا کرتے ہیں, اور پھر صفات کا جو سب سے بہترین طرز عمل ہے وہ تواضع سے پتہ چلتا ہے, عاجزی سے. تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے بکریاں چرائی گئی, اس لیے کہ یہ ایسا جانور ہے کہ جو بھاگتا ہے. یہ جب بھاگتا ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے پھر آپ کو اس کے پیچھے بھاگنا پڑے گا. تو یہ ایک امتحان ہوتا ہے اس کے مالک کا, اس لیے کہ انسان جس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے نا اور وہ ہاتھ نہ آئے تو غصہ آتا ہے, ایسا ہی. اس لیے بعض دفعہ یہ شرارتی بچے جو گھر میں ہوتے ہیں تو یہ جب تھوڑا سا چلنے لگتے ہیں تو یہ بھاگتے ہیں پھر. اسی لیے بچوں کی پرورش باپ کے ذمے نہیں لگائی. بچپن کی جو پرورش ہے ماں کے ذمے کیوں ہے؟ ورنہ وہ 1-1.5 سال کا بچہ اگر بھاگتے بھاگتے باپ کو تھکا دے گا تو وہ جب ہاتھ آئے گا تو باپ کا ہاتھ بھی پھر نہیں رکے گا. اس لیے اس وقت کی پرورش اللہ نے ماں کو دے دی, اس میں برداشت اتنی زیادہ ہوتی. تو وہ بچہ اگر تھکا کے بھی ماں کی گود میں آئے تو ماں اس سے پیار کرتی ہے, خوش ہو جاتی. تو یہ جانور بھاگتا ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ شام کرا دیتا ہے اپنے مالک کو, کبھی ایک جھاڑی میں کبھی دوسری جھاڑی میں. لیکن مالک جب اس بکری کو پکڑتا ہے, اس شرارتی بکری کو, تو اس کو مارتا نہیں ہے, غصہ نہیں ہوتا, ورنہ تو یہ تو ایک ڈنڈے کی مار ہے, ختم ہو جائے گی. ہر چیز کے پیچھے اللہ کی بڑی حکمت کار فرمائے. تو اونٹوں کے پالنے والوں میں اونٹوں کا اثر منتقل ہوا, گھوڑوں کے پالنے والوں میں گھوڑوں کا اثر منتقل ہوا, بکریاں پالنے والوں میں بکریوں کا اثر منتقل ہوا. تو انسان اگر جانور کی صحبت میں رہے اس کا اثر ہے, انسان کی صحبت میں رہے اثر کیسے نہیں ہوگا؟ اثر تو ہونا ہے. اس لیے صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالع ترا طالع کند. فرمائے نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. وہاں جا کر اس کو یہ بولنا نہیں پڑے گا کہ آپ مجھے اپنے جیسے برا بنا دے, بلکہ اس کے ساتھ بس تھوڑی دیر, کچھ وقت, کچھ دن آپ گزار لیں, اور کچھ دنوں کے بعد جو زبان و انداز اس کا ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کے پاس آ چکا ہوگا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا, بچے ہوتے ہیں بعض دفعہ جب یہ آتے ہیں تو بہت صاف ستھرے اور بہت با اخلاق, با کردار, با ادب, خدمت گزار, بہت اچھے ہوتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد جب بری صحبت میں لگ جاتے ہیں, کوئی غلط دوست ٹکرا جاتا ہے, تو جب وہ آتے ہیں تو پھر آواز بھی اونچی ہے, بات کا انداز الگ ہے, نہ پھر خدمت ہے, نہ ادب ہے, نہ اخلاق ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بڑا تعجب ہوتا تھا شروع میں نا کہ بھئی یہ کیا کہانی ہے. پھر سمجھ آ گئی یہ بات کہ جو ہمارے بڑوں نے لکھا واقعی اس بات میں بڑا وزن ہے, کہ اچھی صحبت انسان کو بناتی ہے اور بری صحبت انسان کو بگاڑ دیتی.
ہمارے ایک ساتھی ہیں کراچی میں، ایک بڑے مدرسے میں مدرس ہیں، حدیث کے استاذ ہیں، بہت باصلاحیت عالم ہیں۔ وہ ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ میں جس ادارے میں مدرس ہوں تو ایک دفعہ ایک بچے کے والدین آئے، اور چونکہ میں کہا کہ اس درجے میں پڑھاتا تھا تو خاص طور پہ مجھ سے ملے اور کہنے لگے کہ اس بچے نے ہمیں بہت تنگ کر دیا، بہت زیادہ ستایا ہے، نہ بات مانتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا۔ اب یا تو یہ کہ آپ تھوڑا سا اس سے بات کر لیں، یا پھر یہ کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں دکان پہ، کیوں بلا وجہ اس کا وقت یہاں پر ضائع کروں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے اس بچے کو اکیلے میں بلایا اور اس کے حال احوال لیے، معاملات لیے، تو اندازہ ہو گیا کہ خرابی جو ہے وہ بچے کی ذات میں یا گھر کے ماحول میں نہیں تھی، باہر کے دوستوں میں تھی، غلط دوستوں کی صحبت کا شکار تھا۔ بہرحال حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ فرمایا، میں نے ان سے بات کی، اپنے ساتھ جوڑا، چلایا، وقت گزر گیا اور وہ بچے آگے اگلے درجے میں چلے گئے، وہاں میرا سبق نہیں تھا، پھر اس سے آگے چلے گئے۔ پھر چند سالوں کے بعد اس بچے کے والدین دوبارہ آئے، تو آئے تو اب بڑے ممنون، بڑے مشکور، بڑی دعائیں دیتے ہوئے۔ کیوں؟ کہنے لگے کہ آپ پہچان تو گئے ہوں گے اسی بچے کا۔ ہمیں کہا جی جی پہچان گیا اس کے۔ اب کیا ہوا؟ تو کہا کہ اللہ کا ایسا کرم ہوا ہے اب جب تک یہ ہمیں تہجد میں نہیں اٹھا لیتا اس وقت تک یہ اپنی تہجد نہیں پڑھتا۔ اب صحیح ماحول مل گیا نا، بن گیا۔ وہ بچہ جو فرض نماز نہیں پڑھتا تھا، ماں باپ کو ستاتا تھا، اب وہ تہجد کا اتنا پابند ہے کہ ماں باپ کو بھی اٹھاتا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، یہ تو ہماری مرضی ہے کہ بازار جا کے گھٹیا چیز خرید لیں، پیسے اڑا دے، خراب کر دے، تو بھی ہو سکتا ہے۔ بازار جا کے قیمتی چیز خرید لے، پیسے کو جگہ پہ لگا دے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم ساتھیوں سے کہتے ہیں، اپنے طلباء سے کہتے ہیں، اور سب سے اپنی ذات سے پہلے مخاطب ہو کر، کہ برا دوست یہ سانپ سے زیادہ بدتر ہے، بری صحبت جو ہے یہ آگ سے زیادہ بدتر ہے، برا ہم نشین یہ آگ کے شعلے اور انگارے سے زیادہ بدتر ہے۔ لیکن چونکہ شیطان انسان کو غلط رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، وقتی طور پہ اس کو ان شہوات کے اندر اور ان خرافات کے اندر مبتلا کرتا ہے، تو اس عمر میں انسان کو لگتا ہے کہ نہیں، یہ دوست میرے لیے سب کچھ ہے، اس سے اگر الگ ہوا تو پھر میرا کیا بنے گا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری صلاحیتیں اس قیمتی عمر کی آہستہ 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 بالکل برباد ہو جاتی، ضائع ہو جاتی۔ تو ہمارے پاس تو ایک بڑی مثال قرآن کریم میں، ابھی آپ نے خلاصے میں بھی سنا ہوگا اور ہمیشہ ہم سنتے ہیں، تو بہت بڑی مثال ہمارے پاس ہے نا۔ ایک مثال سورہ ہود میں ہے، ایک مثال سورۃ الکہف میں ہے۔ اللہ نے دو نمونے بالکل واضح کر کے پیش کیے۔ سورہ ہود میں تذکرہ ہے اللہ کے پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر ہیں جو معصوم ہوتے ہیں، لیکن ان کے سگے بیٹے ہیں کنعان نام ہے۔ جب قوم نوح پر عذاب آنے لگا پانی کا، تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی اسی عذاب کے اندر غرق ہو کے ہلاک ہوا۔ سوال یہ کہ یہ کیسے ہوا؟ یہ تو خانوادہ نبوت میں پیدا ہوا تھا، یہ تو ایک نبوت کے گھرانے کا بچہ تھا، اور ان کے والد اللہ کے نبی ہیں، عام انسان بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ نافرمانوں کے ساتھ عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ تو وجہ کیا تھی؟ کہ وہ ماحول اور مجلس جو اللہ نے گھر میں نصیب کی تھی اس کو قبول نہیں کیا، جا کے باہر کے ان مشرک دوستوں کی صحبت اختیار کی۔
اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں مانا. نتیجہ یہ ہوا کہ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. جب پانی کا وہ عذاب آیا تو ایک بڑی موج آ گئی, اللہ پاک فرماتے ہیں, اور کنعان غرق ہونے والوں میں سے ہو گئی. اور دوسری مثال دیکھیں سورۃ الکہف میں, جو کل جمعے کے دن سب نے تلاوت کی ہوگی انشاءاللہ. اس میں تذکرہ ہے ان 7 نوجوانوں کا جو مشرک بادشاہ سے باغی ہو کر چلے گئے, شہر کی آبادی سے جا کے ایک غار کے اندر ہو گئے. لیکن ان 7 نوجوانوں کے ساتھ ایک چیز اور بھی گئی. وہ کیا تھی؟ کتا تھا, اصحاب کہف کا کتا. اب وہ بھی چلا گیا ان کے ساتھ, اور چونکہ کتا ہے بھی حیوان اور جانور, اور ان جانوروں میں سے ہے جو نجس العین ہے. جانور بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں, علماء سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. ایک جانور نجس ہوتا ہے, ایک نجس العین ہوتا ہے. تو یہ جو باقی درندے ہیں نا, جیسے شیر ہے, چیتا ہے, اور گیدڑ ہے, اور فلاں ہے فلاں, یہ نجس ہے. 2 جانور نجس العین ہے, ایک خنزیر سور اور ایک کتا. اس لیے فرمایا کہ اگر یہ برتن میں منہ مار لے تو اس کو ہمارے احناف کے نزدیک تو 3 دفعہ دھو لیا جائے. کتا اگر منہ مار لے وہ برتن پاک ہوگا 3 مرتبہ دھونے سے. لیکن جو ابتدائی روایت اور جس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آج تک اسی پر عمل ہوگا کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ مار لے تو 7 دفعہ پانی سے دھوئیں, 8ویں دفعہ مٹی سے مانجیں گے اس کو. یہ اتنا زہریلا اس کا لعاب ہے اور گندا ہے. اس درجے کا جانور ہے دوستوں. لیکن نیک لوگوں کے ساتھ وفاداری کرتا ہوا جا کے اس غار پہ چوکیدار بن کے بیٹھ گیا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, اپنے پیر پھیلا کے بیٹھ گیا کہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے. اور جب ان پر 309 سال کی نیند کے بعد اٹھے اور پھر اللہ نے ان پہ موت طاری کی, اور یہ کتا بھی ان کے ساتھ وہیں پر دنیا سے چلا گیا, تو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ وہ 10 جانور, ایک مجلس میں ہم نے اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی بھی ہے کہ 10 جانور ایسے ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن جنت میں داخل کریں گے. کتنے جانور ہیں؟ 10 جانور. تو ان میں اصحاب کہف کا کتا بھی ہے کہ اسے اللہ انسانی شکل دے کر انہی 7 ہستیوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے. اب سوال ہے کہ ناپاک جانور ہے, جنت جا رہا ہے. وجہ یہ تھی کہ نیک لوگوں کی وفاداری اور صحبت نے کمال کر دیا. وہاں پیغمبر کا بیٹا ہے لیکن بری صحبت نے بہت بڑا نقصان کر دیا. تو آج ہم کیسے اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو صرف بیٹھتے ہیں, نہیں جی میرا دل محفوظ ہے, مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, ہم کوئی غلط بات کرتے ہی نہیں ہیں. تو ضروری نہیں کہ غلط بات ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں تشبیہ دے کر سمجھایا کہ لوہار کے ساتھ بیٹھنے والے کے کپڑے ضرور کالے ہوں گے, چاہے وہ اس کام میں ہاتھ ڈالے یا نہ ڈالے. لوہار جو کام کر رہا ہوتا ہے نا, آپ دیکھیں نا ویلڈنگ کرنے والے جب وہ لوہے کو کاٹ رہے ہوتے ہیں, جوڑ رہے ہوتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں, تو دیکھیں نا ہاتھ پیر سب سیاہ ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی جا کے قریب میں ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا دیکھنے لگے تو تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں خود آپ کے کپڑے اور ہاتھ بھی کالے ہو چکے ہوں گے. کوئی ایسا نہیں کہ آپ اس نیت سے گئے اور آپ نے وہاں ہاتھ پیر رکھے ہوں, وہ تو وہاں قرب کا اثر منتقل ہو کے خود آ گیا. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جو عطار کے ساتھ بیٹھے گا, عطر فروش کے ساتھ بیٹھے گا, تو یہ خود بخود معطر اور خوشبودار ہو کے اٹھے گا. وہ صحبت اثر کرتی ہے یہاں. تو بری صحبت انسان کو خراب اور برباد کرتی ہے, اچھی صحبت انسان کو کامیاب اور قیمتی بنا دیتی ہے. اس لیے میرے عزیزوں, دوستوں, بزرگوں, یہ چیزیں چھوڑ دیں. یہ چیزیں کہ جی اب وہ پتہ نہیں وہ پہلی جیسی ہمت نہیں ہو رہی ہے, اس چیز میں دل نہیں لگ رہا, اس چیز میں دل نہیں لگ رہا, پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا,
تلاوت میں دل نہیں لگ رہا، خدمت کی ہمت نہیں ہوتی. بہت سارے نوجوان ساتھی ہمارے طلبہ یہ پوچھتے ہیں، اور مقصد ظاہر سی بات ہے آج کل ہمارا کیا ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، آج کل ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ میں یہ کہوں تو پھر مجھے کوئی وظیفہ یا تعویذ دے دیں، اس سے اتنا کمال ہو جائے گا کہ میں اگلے دن اٹھوں گا تو حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سارے مراتب مجھ میں آ چکے ہوں. ایسا نہیں ہونا ہے دوستو. مان لینا چاہیے کہ جو خرابی جس وجہ سے پیدا ہوئی ہے اس وجہ کو چھوڑنا پڑے گا. ہم برے دوستوں کو ایک منٹ کے لیے نہیں چھوڑتے، بری صحبت نہیں چھوڑتے، بری مجلس نہیں چھوڑتے، اور وہاں سے کیا سیکھ کر آتے ہیں؟ وہاں سے وہی سیکھ کر آتے ہیں کہ پھر نہ میں مسجد کا ہوں، نہ میں نماز کا ہوں، نہ میں والدین کا ہوں، نہ میں خدمت کا ہوں، نہ میں ادب کا ہوں، کسی چیز کا بھی ہم نہیں رہتے. تو اس لیے آج بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسبت کو، اپنی صحبت کو، اپنی مجلس کو، اپنی اٹھک بیٹھک کو نیک لوگوں کے ساتھ کریں. دیکھیں نا، ہمیں اعتکاف میں آج 8واں دن ہے اور اللہ ساری زندگی نصیب فرمائے، لیکن ان 8 دنوں میں آپ دیکھیں نا کہ یقیناً اللہ کرے ایسا کوئی ساتھی نہیں ہوگا جس کی تکبیر اولیٰ ضائع ہوئی. تقریباً یہ اہتمام دیکھیں نا خود سے ہو رہا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت وقت سے، لیکن مسجد کے ماحول میں نا، اللہ کے گھر میں وہ سب چیزوں کی توفیق خود شامل حال ہو جاتی. تو روز تلاوت کی توفیق، روز تسبیحات کی توفیق، روز سیکھنے کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق، گناہوں سے بچنے کی توفیق، زبان کا جو بہت غلط استعمال باہر ہو رہا تھا یقیناً اس میں بہت بڑی کمی آ گئی ہوگی. یہ سب چیزیں 8 دنوں میں یہ انقلاب کیوں برپا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی مجلس، ماحول اور صحبت کو درست کر لیا. تو اگر 8 دن اپنا اثر کر سکتے ہیں تو اگر انسان مستقل صحیح ماحول کے اندر آ جائے، صحیح دوستوں اور صحیح صحبتوں کو اختیار کر لیں، یہ کتنا گوہر نایاب بنے گا. اس لیے ایک تو کثرت تعلقات کوئی بہت زیادہ قابل تعریف چیز نہیں ہے. اس بات پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا دوست. کثرت تعلقات کوئی بہت زیادہ قابل تعریف چیز نہیں ہے. یعنی کہ انسان کہے کہ میرے بہت سارے دوست ہو، یہ تعلقات عرض کرنا. بہت سارے دوست بنانا کہ اب وہ ایک عنوان ہی فرینڈ لسٹ کا ہو گیا. اب اس کے اندر سینکڑوں سے ہزاروں تک ساتھی ایڈ ہوتے چلے جاتے. تو پھر انسان کیا ہے کہ جب گھر پہنچتا ہے تو گھر کے باہر کے دوست الگ کھڑے ہوتے ہیں. تو اندر جاتے جاتے آدھا 1 گھنٹہ اور وہاں لے، کہاں تھے بھئی؟ جی وہ باہر گلی کے دوست ہیں نا، ان کے ساتھ کھڑا ہوا. اچھا جی. پھر جب گھر اندر داخل ہوئے تو پھر موبائل میں لگ گئے. کیوں؟ وہ میرے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ دوست ہیں نا، ان کے ساتھ میں لگا ہوا تھا. چلیں جی یہ ہو گیا. اب رات کو جب گھر والوں کے ساتھ بیٹھے تو پھر گھنٹی بجی. کیا ہوا؟ جی وہ محلے کے دوست آئے ہوئے، اب ان کے ساتھ بیٹھنا ہے جا کے. تو ہر جگہ کے دوستوں کی فہرست الگ ہے آج دوست. پہلے بہت زیادہ یہ ہوتا تھا کہ چلے بھائی جس محلے میں ہے اس کے 2-4 ساتھی، مسجد کے 1-2-4. اب مسجد میں ایک الگ دوستوں کی جماعت ہے، محلے میں الگ جماعت ہے، مدرسے میں، اسکول میں الگ جماعت ہے، مارکیٹ میں الگ جماعت ہے. جہاں گئے ماشاءاللہ ایسی باد و بہار شخصیت ہے کہ اپنے انمنٹ نقوش چھوڑ کے آئے اور طویل سے طویل فہرست لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اتنا وقت زندگی میں کہاں ہے دوستوں کہ آپ تمام دوستوں کی صلہ رحمی کرتے کرتے زندگی گزاریں گے. اس لیے کثرت العلاقات جس کو کہا جاتا ہے، بہت زیادہ تعلقات، یہ آپ کو اتنا مصروف کر دیں گے کہ آپ ذہنی یکسوئی سے بالکل دور ہو جائیں گے. اس لیے ان افراد سے تعلق مضبوط رکھیں کہ آپ سمجھتے ہوں کہ وہ آپ کے لیے زندگی کے کسی موقع پر بھی دین یا دنیا کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنیں گے. لیکن جو دوست گناہ سکھا رہا ہو، گناہ بتا رہا ہو، گناہ کی باتیں کر رہا ہو، گالم گلوچ کے انداز میں بات چیت ہو رہی ہو،
آپ اچھا خاصا مسجد آ رہے تھے، ہاتھ سے پکڑ کے آپ کو مسجد سے دور کر دیا اس نے، یہ دوست ہے، یہ تو بہت بڑا دشمن ہے، تو بہت بڑا ظالم ہے کہ اس نے تو بالکل ضائع اور خراب کر دیا ہمیں. اس میں فرق اور تمیز کر کے زندگی گزاریں. اپنے آپ کو اتنا سستا نہ کریں کہ کوئی آپ کے آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح جہاں بھی استعمال کر لیں، کارآمد بن جائے. صحیح نسبت اور صحیح صحبت آپ کو بہت قیمتی کر دے گی. بری صحبت اور بری مجلس، برا دوست آپ کو قیمتی مقام سے اٹھا کے نیچے گرا دے گی. تو آج اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم جب اعتکاف کے مسنون عمل سے اٹھ بھی جائیں گے، کل اٹھیں، پرسوں اٹھیں، جب بھی اٹھیں، تو اس جذبے کے ساتھ اٹھیں دوستو، اس نیت کے ساتھ اٹھیں کہ یہ تھوڑے دن کی مبارک مجلس اور صحبت نے اتنا اثر کیا، تو اللہ پاک مجھے ساری زندگی ایسی صحبت اور مجلس نصیب فرمائے. برے دوستوں سے توبہ کرنے کا مانگ کر اللہ پاک سے اٹھے. کوشش کریں گے دوستو، اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.